قومی سلامتی کے سیکرٹری علی لاریجانی بیٹے سمیت شہید ہو گئے۔ ایران نے تصدیق کر دی۔ اعلان ان کے ذاتی اکاؤنٹ سے جاری پیغام کے ذریعے کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ اللہ کا ایک بندہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا اور شہادت کا درجہ پا گیا۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے مطابق علی لاریجانی گزشتہ رات حملے میں اپنے بیٹے مرتضیٰ، نائب سیکورٹی افسر علی رضا بیات اور محافظوں کے ایک گروہ کے ہمراہ شہید ہوئے ہیں۔ علی لاریجانی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک ہاتھ سے لکھا گیا پیغام جاری کیا گیا ہے، جس میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ایرانی حکام نے واقعے کو سنگین قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ 67 برس کے علی لاریجانی انقلاب ایران کے بعد ابھرنے والی اہم شخصیت میں شمار کیے جاتے تھے اور ایک بااثر مذہبی اور سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ علی لاریجانی شہید سپریم لیڈر علی خامنہئی کے قریبی اور قابل اعتماد ساتھیوں میں سے تھے۔ وہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر، صدارتی امیدوار اور سپریم لیڈر کے مشیر سے لے کر سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ کے عہدے تک پہنچے اور شہادت تک اس عہدے پر فائز رہے۔ وہ ایران عراق جنگ کے سابق کمانڈر بھی رہ چکے۔ لاریجانی کی شہادت کا سخت انتقام لیا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اعلان۔ علی لاریجانی کو ایک ممتاز اور قابل قدر شخصیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کی زندگی بھر مختلف اہم عہدوں پر خدمات انجام دی ہیں اور ملک کی ترقی اور قومی پالیسی سازی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے الجزیرہ سے گفتگو میں بتایا کہ ایران کا سیاسی نظام بہت مضبوط ہے، اعلیٰ رہنماؤں کی شہادت اسے ہلا نہیں سکتی۔ ایران میں ایسا نظام ہے جو اداروں پر قائم ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران میں سیاسی، اقتصادی، سماجی ادارے مستحکم ہیں۔ ایک فرد کی موجودگی یا غیر موجودگی مضبوط ڈھانچے کو متاثر نہیں کرتی۔ خطے میں نقصان کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ دشمنوں کو آبنائے ہرمز کے استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران نے جنگ کا آغاز نہیں کیا، صرف اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا بدلہ لینے کا اعلان۔ آپریشن وعدہ صادق چہارم کے تحت اسرائیل کے خلاف حملوں کی 61ویں لہر کا آغاز۔ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ تل ابیب میں متعدد گاڑیاں تباہ، 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر خرم مشر 4، قدر، عماد اور خیبر شکن میزائل داغے گئے ہیں اور 100 سے زائد فوجی اور سیکورٹی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ حملوں میں کلسٹر اور وار ہیڈرز والے میزائل استعمال کیے گئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا جا سکے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملوں کے بعد تل ابیب کے ایک ٹرین اسٹیشن میں آگ لگ گئی۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ کلسٹر وار ہیڈرز ایسے ہتھیار ہوتے ہیں جو فضا میں پھٹ کر ہی چھوٹے دھماکوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور وسیع علاقے کو نشانہ بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تل ابیب پر ہونے والے حملے کے بعد مجموعی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 14 تک جا پہنچی۔ ہم اپنے شیڈول سے بہت آگے جا رہے ہیں۔ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد امریکی صدر کا بیان آ گیا۔ کہا کہ ایران پر حملہ نہ کرتے تو وہ اب تک ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہوتا۔ ہم نے ایران کی فضائیہ اور نیوی کو مکمل تباہ کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ جیسے طاقتور ملک کے صدر کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ نیٹو احمقانہ غلطی کر رہا ہے۔ نیٹو کو اس وقت خطے میں ہونا چاہیے تھا۔ فرانسیسی صدر کی جانب سے آبنائے ہرمز کھلوانے کے آپریشن میں حصہ نہ لینے کے بیان پر ٹرمپ نے کہا کہ میکرون جلد عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کر دیا کہ جاپان، آسٹریلیا اور جنوبی کوریا اس صورتحال سے متفق تھے، لیکن ضرورت کے وقت ان ممالک نے امریکہ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ایران کے ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد صورتحال پر سعودی عرب نے اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق آج اجلاس میں خطے کی موجودہ صورتحال اور علاقائی سلامتی سے متعلق اہم امور پر مشاورت کی جائے گی۔ رکن ممالک کو درپیش چیلنجز، باہمی تعاون اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور ہوگا۔ پاکستان کی مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان ایران میں صورتحال کو بہتر بنانے اور مزید عدم استحکام کو روکنے کے لیے سنجیدہ طور پر کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ الجزیرہ کو دیے گئے انٹرویو میں عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ خطے کے ممالک کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعلقات ہیں، جس کی وجہ سے وہ مختلف فریقین کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اور توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان مختلف شراکت داروں کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہے اور ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ تعلقات میں توازن برقرار رہے۔
اور پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، انڈیکس 1,52,000 کی سطح عبور کر گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے عالمی امن تجاویز کو یکسر مسترد کر دیا۔ ایران کو تجاویز 2 ثالث ممالک کی جانب سے بھیجی گئیں۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا کہنا ہے کہ یہ وقت امن کا نہیں ہے، امریکہ اور اسرائیل کو شکست دیں گے۔ مجتبیٰ خامنائی نے کہا کہ امریکہ کو ایران کو پہنچنے والے نقصانات کا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف آپریشن واحدہ صادق 4 کی 59ویں لہر یا حیدر کرار کا آغاز۔ پاسداران انقلاب نے پہلی بار اپنے میزائلوں میں 2 ٹن بارودی مواد کا استعمال کیا۔ ایران نے خرم شہر، غدر، فتح، قائم اور خیبر شکن جیسے جدید سپر سونک اور ہائپر سونک میزائل داغے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق میزائل شمالی اور وسطی اسرائیل پر داغے۔ عراق اور سعودی عرب میں امریکی بیسز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے بحرین میں امریکی بحریہ کے مرکز پر بھی حملے کیے۔ اسرائیل کا ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ فوری طور پر واضح نہیں کہ آیا علی لاریجانی مارے گئے یا زخمی ہوئے۔ ایرانی میڈیا نے اسرائیلی میڈیا کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے علی لاریجانی کے ہاتھ سے لکھا ہوا پیغام جاری کر دیا۔ علی لاریجانی نے ایرانی بحریہ کے شہداء کے نام پیغام میں لکھا، بحریہ کے بہادر مجاہدین کی شہادت ظالم قوتوں کے خلاف قربانیوں کا حصہ ہے۔ شہداء کی یاد ہمیشہ ایرانی عوام کے دل میں زندہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ان شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں۔ ایران جنگ پر ٹرمپ انتظامیہ کو بڑا جھٹکا، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر توکینٹ نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ موقف اپنایا کہ ایران سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا، ضمیر کے خلاف جا کر ایران جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا۔ جنگ اسرائیل اور اس کی طاقتور لابی کے دباؤ پر شروع کی گئی۔ امریکی میڈیا اور اسرائیلی حکام نے غلط معلومات پھیلائیں۔ توکینٹ کا صدر ٹرمپ کو خط، جس میں لکھا گیا کہ آپ کو دھوکہ دیا گیا اور جھوٹ بولا گیا کہ ایران سے جنگ میں فتح آسان ہوگی، مگر یہ سب جھوٹ تھا۔ اور ملک میں مغربی ہواؤں کی انٹری، مغربی سسٹم کے تحت سندھ بھر میں کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش برسانے والا سسٹم داخل ہونے والا ہے۔ آج سے کراچی میں بھی مغربی ہوائیں چلیں گی۔ 19 مارچ تک بارش، تیز ہواؤں کی جھکڑ اور ژالہ باری کی توقع ہے۔ جام شورو، ٹھٹہ، سجاول، بدین، حیدرآباد سمیت دیگر اضلاع میں بارش کا امکان ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔